بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع گفتگو ہے اس کا عنوان ہے اسباب ستہ ضروریہ، یعنی حسن تدبیر سے علاج۔ اسباب ستہ ضروریہ، آواز ہے حکیم محمد احمد سلیمی، ترتیب و تحریر حکیم محمد احمد سلیمی، تزئین و آرائش و حکیم محمد فیصل صدیقی نے کی۔ طب یونانی کے مطابق صحت کی حفاظت اور امراض سے بچاؤ کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ان 6 چیزوں کا اعتدال پر ہونا نہایت ضروری ہے، جو اسباب ستہ ضروریہ کہلاتے ہیں۔ یہ اطباء نے طویل غور و فکر کے بعد اختصار اور جامعیت کے ساتھ عوام کی سہولت کے لیے وضع کیے ہیں، جو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ باد یعنی کہ ہوا جو صاف اور تازہ ہو، آلودہ، زیادہ سرد اور زیادہ گرم ہوا سے بچنا، معقول و مشروب پانی اور کھانے کی چیزیں، صاف اور تازہ پانی معتدل مقدار میں موقع کی مناسبت سے استعمال کرنا، بھوک سے تھوڑا کم کھانا، اس زمانے میں تمباکو اور زیادہ چائے یا کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ حرکت و سکون بدنی، جسمانی حرکات و سکون، چہل قدمی اور ورزش کرنا اور بدن کو کچھ وقت آرام دینا۔ حرکت و سکون نفسانی، اچھے جذبات اور دماغی سکون، یعنی خیالات نیک اور مثبت بنانا، خوش رہنا اور ذہن کو پرسکون رکھنا۔ نیند اور بیداری، نیند جو روزانہ 6 سے 8 گھنٹے رات کے وقت اچھی طرح ہو۔ مزاج اور موسم کی مناسبت سے وقت میں فرق ہوتا ہے، کم سونے اور زیادہ سونے سے بچنا۔ احتباس و استفراغ، جسم کے خراب مادوں مثلاً پیشاب، پخانہ اور خون کے اور اعضائے بدن کے فاسد مواد کا بدن سے نکالنا۔ اسی طرح جسم کی اچھی رطوبات کا بدن میں روکے رکھنا۔ ہماری طرز زندگی بدل جانے بلکہ صحیح الفاظ میں بگڑ جانے کی وجہ سے ہم لوگ ان اہم نکات کا پورا خیال نہیں کرتے۔ آرام پسندی، خواہشات کی پیروی، معاشی مصروفیات اور رائج الوقت عادات کی غلامی جیسی خرابیاں اس بگاڑ میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ نتیجے میں شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، ہارٹ اٹیک، کینسر، دمہ، دماغی امراض اور جوڑوں کے درد وغیرہ لائف سٹائل ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ بڑھتا ہوا گراف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف ان بلکہ بہت ساری متعدی یعنی انفیکشیس بیماریوں سے بچنا بھی ان 6 باتوں پر عمل کر کے نہایت آسان ہے۔ اس پر ہم عمل پیرا رہیں اور تھوڑی بہت اختیاری یا غیر اختیاری بے احتیاطی ہو جائے تو مناسب تدبیر کے ذریعے صحت لوٹائی جا سکتی ہے۔ طب یونانی کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ کسی مرض کا علاج مقصود ہو تو اس میں کوشش کی جائے کہ بغیر دوا کے کسی مناسب تدبیر سے شفا ہو جائے۔ اگر اس طرح علاج ممکن نہ ہو تو بقدر ضرورت دوا استعمال کی جائے، اور دوا سے بھی جب کام نہ آئے تب عمل جراحت یعنی سرجری کی جائے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ طب یونانی میں علاج کی سمت سب سے پہلا قدم دوا نہیں بلکہ تدبیر ہے۔ لفظ تدبیر جہاں بھی استعمال ہوتا ہے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل ہے جس میں عقل کا استعمال کر کے محدود وسائل کے ذریعے مسائل کو سلجھا لیا جائے۔ جب ہم کسی معاشی، سماجی یا سیاسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں تو اس سے خلاصے کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ بائی نہیں، یہی صورت علاج معالجے میں ہوتی ہے۔
بیرونی ہوا کی کیفیت یا علاقہ بدل کر پانی اور غذا میں تبدیلی کے ذریعے، ورزش یا آرام سے، نفسیاتی علاج کر کے، نیند یا جاگنے کو اوقات میں تبدیلی کر کے، اور پیشاب، پخانہ، پسینہ وغیرہ بدن کے مناسب اخراج کے طریقے اختیار کر کے بیماری دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یونانی طبیب انہی 6 اسباب ستہ ضروریہ میں غور کر کے ان میں مناسب تصرف کرتا ہے، جسے علاج بالتدبیر کہتے ہیں۔ مثلا جو لوگ وقت زیادہ جاگتے ہیں، خواہ رات کی ملازمت کی وجہ سے جاگنا ہو یا طلباء کا امتحان کی تیاری میں مطالعہ کی غرض، ان میں ہضم کا نظام بگڑنے لگتا ہے، ایسی صورت میں طبیب درج بالا بیان کیے گئے دوسرے نقطے پانی اور چیزیں اور 5ویں نقطے نیند میں تدبیر کرتا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا چلوں جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ایران کا بادشاہ نادر شاہ درانی ہندوستان پر حملے کے بعد جب دلی کو تخت راج بنا کے واپس لوٹ رہا تھا، تب اسے بے خوابی، نیند نہ آنا یا درد سر نے آ گھیرا۔ واپسی میں جہاں اس نے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لی تھیں، وہیں دلی کے ماہرین علوم و فنون کو بھی لیا تھا۔ ظالم بادشاہ اس بیماری کے حال میں بھی سخت مزاج تھا۔ حکم دیا کہ دلی کے جو طبیب ہمارے ساتھ ہیں انہیں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حکیم علوی خان حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے عجیب حکم سنا دیا کہ میرا علاج کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی دوا کھاؤں گا، نہ کوئی دوا لگاؤں گا، اور نہ نبض وغیرہ دکھاؤں گا۔ اگر تم علاج میں کامیاب نہ ہوئے تو تمہاری خیر نہیں۔ شاہی حکم نامہ سن کر حکیم صاحب نے اپنی حذاقت سے بادشاہ کا معائنہ کرنے کے بعد علاج شروع کیا اور دماغ کے مزاج خشکی کے ازالہ کے لیے انہیں اسباب ستہ ضروریہ میں تبدیل کیا۔ خادموں سے کہا کہ گلاب سے بنے ہوئے پنکھے عطر خس سے معطر کر کے بادشاہ کو ہوا دی جائے۔ حکیم صاحب کی تجویز کے مطابق عمل شروع ہوا۔ چند ساعتیں گزری کہ بادشاہ کو جھپکی لگ گئی۔ سینکڑوں انسانوں کا خون کر کے کئی دنوں سے جاگنے والا جب سویا تو دیر تک سویا رہا، اور جب اٹھا تو اسے بیماری کا مطلق اثر محسوس نہ ہوا۔ بادشاہ نے حکیم علوی خان کی دانائی کی تعریف کی اور ان کی خواہش کے اعزاز و اکرام کے ساتھ دلی واپس کیا۔ اس قسم کے واقعات علاج بالتدبیر کے ذریعے بکثرت پیش آتے ہیں۔ طبیب اپنی ذہانت، تجربے اور طبی علوم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی تدبیر متعلقہ مرض میں معاون ثابت ہوگی۔ اسی کہا گیا ہے کہ حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ حکمہ کی نصیحت ہے، اور جدید دور کے ماہرین طب بھی اس کو شد و مت سے کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے دواؤں سے احتیاط کرنی چاہیے، اگرچہ وہ دوائیں جڑی بوٹیوں سے بنی ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہر مرض کا علاج بغیر دوا کے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مریضوں کو اس بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ عموماً یونانی طبیبوں کے پاس لوگ اس وقت پہنچتے ہیں جب بیماری اچھی خاصی بڑھ چکی ہوتی ہے اور علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مزید پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے ایسے مریضوں سے کہا جائے کہ تیری دواؤں کا راز کیا جانے، ماورائے عقل ہیں ایلوپیتھی کی تدبیر۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں بغیر دوا کے صرف تدبیر کا کارگر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بیماری کی پہلی علامت آتے ہی یونانی حکیموں سے مشورہ کر لیا جائے تو نہ صرف جلد شفا کی امید ہے، بلکہ محفوظ علاج ہونے کی وجہ سے دواؤں کے نقصانات بچا جا سکتا ہے۔ لیکن طب یونانی میں ان پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے بھی اصول و ضوابط ہیں جن کی روشنی میں کوشش کی جاتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بیماریاں سرجری یعنی آپریشن کی محتاج ہوتی ہیں، ان میں بھی خواہ مخواہ لوگ دوائیں استعمال کر کے علاج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے خود کرنے کی بجائے سند یافتہ ماہر اطباء اور حکمہ پر چھوڑ دینے۔ طب یونانی میں موجود تدابیر بے شمار ہیں، جن میں سے چند تدبیریں زیادہ مستعمل ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ مالش، حمام،
حجامہ، فسد، ارسال علق، ریاضت یعنی ورزش، تکمید، پاشویہ، آبزن، انکباب، شموم، قے، تاریک وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ تمام کا بہت شکریہ۔ امید ہے اسباب ستہ ضروریہ سے متعلق جو گفتگو کی گئی ہے اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم زندگی میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں ان اسباب ستہ ضروریہ سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مصیبتوں سے آزاد رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔